أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں
قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے۔ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین رمضان اسپیشل۔ ابھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی۔ ناظرین، آج پہلا روزہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس ماہ مکرم کے فضائل اور برکات کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ ہے، یہ ماہ رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا جو مخلوق کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو جو بھی اس کو پائے وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ اس آیت میں ہمیں دو چیزوں کی سمجھ آتی ہے، ایک یہ کہ رمضان سے ہمیں روزے ملے، اور دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں ہمیں قرآن ملا۔
ایک اور چیز بھی اس مہینے نے ہمیں دی ہے اور وہ ہے شب قدر۔ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ ناظرین، مہمانوں سے فضائل رمضان پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں صاحبزادہ وجیہ الحسن صاحب۔ سر خوش آمدید۔ شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور پورے جیسے رکھنے کا حق ہے اس طرح رکھتا ہے اور اس میں قیام بھی کرتا ہے، تو کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اس انتہائی اہم اور اچھے پروگرام میں دعوت کا۔ ویلکم سر۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے، آمین، اور جو سنے سنائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو جو آپ نے سوال کیا روزے کے حوالے سے، سر تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سر اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، جی، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ٹھیک۔ تقویٰ جو ہے وہ روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے تقویٰ جب حاصل ہو جائے تو تقویٰ جنت کا سبب بنتا ہے، بخشش کا سبب بنتا ہے، صحیح۔ اور یہ تمام عبادات کے اندر جو ہے مقصد تقویٰ ہے۔ جی اللہ رب العزت نے جہاں عبادت کا ذکر فرمایا جی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک، عبادت کا مقصد تقویٰ بیان فرمایا۔ صحیح۔ تو روزے کا مقصد براہ راست تقویٰ بیان فرمایا۔ جی، اور جہاں تک روزے کا گناہوں کا کفارہ بننے کی بات ہے، وہ حدیث پاک میں صراحتاً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے جی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جی جی، تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اندر میں یہ بات عرض کروں گا، جی گناہ معاف ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، جی، اس میں ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے کوئی کام نہ کرنے کا جو ہے وہ اس کی قضا یا اس کا کوئی کفارہ۔ جی جی، اس حوالے سے یہ بات شرعی جو تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، اس حوالے سے اس کا روح یہ ہے کہ مثلا نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہے، ٹھیک، اور روزہ نہیں رکھا تو گناہ ہے۔ جی، اب یہ گناہ ہے کہ وقت پہ نماز کیوں نہیں پڑھی اور روزہ کا موقع آیا تو نہیں رکھا، یہ گناہ ہے۔ ٹھیک۔ البتہ یہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اس طرح کے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سر ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ضمناً میرے ذہن میں آ گیا۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، جی جی آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے جی جی قیام کیا ہے، جی جی اس کے بھی پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی تو یہ ارشاد فرمائیے، اس میں جو قیام ہے اس سے مراد تراویح ہے یا ویسے رات کی عبادت ہے؟ سر جی بہت اچھا سوال ہے۔ سر حدیث پاک میں سرکار نے قیام اللیل کی عظمت بیان فرمائی، اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کی قیام اللیل کا۔ جی جی، تو اس حدیث پاک میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بالکل، جس نے رمضان المبارک کے اندر ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ ٹھیک، تو اب قیام اللیل سے مراد تراویح ہی ہے، جو محدثین نے بیان فرمایا، علماء نے بیان فرمایا، عالم محققین نے بیان فرمایا،
وہ قیام اللیل سے تراویح مراد ہے. بالکل ٹھیک. جی باقی دیکھا جائے تو تہجد الگ ہے جی اور نماز عشاء الگ ہے. جی تو جو خصوصی طور پر قیام اللیل ہے اس سے مراد تراویح ہی ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. وجیہ الحسن صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ پہلا جو عشرہ ہے جس کو رحمت کا عشرہ فرمایا گیا ہے اس کے کیا فضائل ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اس مبارک پروگرام کا اہتمام کرنے کا اور بلانے کا. نوازش. ایک تو اللہ تعالیٰ کا ہم سب اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک مہینہ یہ ایک مبارک سنہری موقع پھر عطا کر دیا. جی جی یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی بہار لگ گئی ہے. ایک دفعہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دیا ہے بے شک. یہ تو میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں. جی آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بلایا اور فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا, ایسے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ خلاف عادت آپ نے کوئی عمل فرمایا, اس کی کیا حکمت ہے؟ صحیح. تو پہلی بات جو میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ آقا حضور جس کو رمضان مبارک مل جائے صحیح اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے وہ بڑا بد نصیب ہے, بالکل وہ ہلاک ہو جائے. حضور فرماتے میں نے کہا آمین. تو اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصے سے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو رمضان مبارک آ گیا ہے اس کی ہر ہر گھڑی, اس کا ہر ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں سے بھرا پڑا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق, اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں. یہ پہلے عشرے سے شروع ہو جاتا ہے کام. بالکل. یہ دیکھیں کہ عام وقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں وسوسے, ہزاروں ایسے حملے ہوتے ہیں. انسان جب کوئی نیک نیتی کا ارادہ کرتا ہے, جب نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو شیطانی وسوسوں کے ذریعے, شیطانی حملوں کے ذریعے عین ممکن ہے کہ وہ کام نہ کر پائے. لیکن اس مبارک مہینے میں اور بالخصوص پہلے عشرے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنا, اللہ رب العزت کی رحمت لوٹنا, اللہ رب العزت کی رحمت سے حصہ پانا بہت آسان ہے. رحمت کہتے کیوں ہیں؟ اس میں ایک اسپیشلی طور پہ آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ وہ اس بات کو بڑا واضح کرتی ہے. حضور نے فرمایا کہ پہلا عشرہ اول ہوا رحمہ, فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت تو ویسے ہی بڑا کریم ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, لیکن اس ماہ مقدس میں اس پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہوتی ہے سبحان اللہ کہ بندہ جتنا زیادہ کوئی لوٹ سکتا ہے, جتنا زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت کا طالب ہو سکتا ہے, وہ اللہ رب العزت سے رحمت پا سکتا ہے, وافر حصہ پا سکتا ہے. اب جیسے کہ آپ نے دسمبر کا ذکر کی کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے. بالکل صحیح. اور گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. آپ نے یہ حدیث یقیناً سنی ہوگی جی جی, اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی یہ سنی ہوگی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ہر دن, ہر رات, ہر لمحہ گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت. لیکن ہر گھڑی رمضان مبارک کی اور بالخصوص پہلے عشرے کی اللہ رب العزت کی رحمتوں سے, برکتوں سے بھری پڑی ہے, اور اس میں رزق کی جو ہے وہ توسیع کر دی جاتی ہے, رزق بڑھا دیا جاتا ہے. کچھ حدیثوں میں بالخصوص روزے کے بعد فوراً یعنی شام کو اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ بخش دیتا ہے. جی بالکل ایسے. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, اپنے مہمانوں سے رمضان شریف کے بارے میں مزید جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کا استقبال کیسے فرماتے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے جی. ظاہری بات ہے جتنا بڑا مہمان ہو اتنے شایع نشان طریقے سے استقبال ہوتا ہے. واہ. اور پھر اللہ کا مبارک مہینہ ہو جس کو حضور نے شہر اللہ فرمایا جی, اور پھر استقبال کرنے والے ہمارے آقا ہوں تو کیا ہی شان ہوگی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال بہت شاندار طریقے سے فرماتے تھے, بلکہ 2 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ. جو ہی رجب کا چاند نظر آتا تو سرکار دعا کرنا شروع ہو جاتے, اللہم بارک لنا فی
رجب و شعبان وبلغنا رمضان. سبحان اے اللہ. اللہ ہمارے لیے شعبان اور رمضان رجب میں برکت عطا فرما واہ. اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا. سبحان اللہ. اور پھر یہ تو حضور کا زبانی استقبال. ٹھیک. اور عملی استقبال یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر مہینہ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے. سبحان اور اللہ. یہ بھی جو ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے رمضان کی تیاری کے لیے کرتے تھے. واہ واہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب رمضان آ جاتا تو پھر تو حضرت سیدہ طیبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شدہ مئزرہ حضور تو کمر ہمت کس لیتے سبحان اللہ. اور اپنا پیٹھ مبارک بستر سے جدا کر دیتے. واہ واہ. جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا آپ کی پیٹھ مبارک بستر پہ نہیں لگتی. سبحان اللہ. یہ عملی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب رمضان المبارک بالکل آنے کو ہوتا جی. تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ 3 دفعہ دہراتے. جی. آپ فرماتے ماذا یستقبلکم وتستقبلونہ. سبحان اللہ. واہ آپ واہ. فرماتے کہ تمہارا استقبال کون کر رہا ہے اور تم واہ کس کے استقبال کر رہے ہو. سبحان اللہ. تو واہ جب واہ. 3 دفعہ حضور فرماتے نا تو صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کیا کوئی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونے والا ہے, کوئی جنگ سر پہ آ گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا کہ آپ عرض کی آپ فرمائیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کے پہلی رات کو اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مہینہ تمہارے استقبال کر رہا ہے. واہ واہ. تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. جی. آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی آخری رات ہوتی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرماتے جی. اور اس کے اندر پورے تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک کی عظمت بیان فرماتے, گویا کہ صحابہ کرام کو ترغیب دیتے جی. اور تیار کرتے کہ رمضان کی جو رحمتوں سے کیسے تم نے فائدہ اٹھانا ہے, کیسی جو ہے نعمتیں لوٹنی ہے. جی. حضور فرماتے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. واہ واہ. اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سائفگن ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور فرماتے مبارک مہینہ ہے. واہ واہ. اور وہ مبارک مہینہ ہے جس کی اندر ایک رات اللہ نے عطا فرمائی فی لیلۃ خیر من الف شہر. سبحان اللہ. ایک رات یہ 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل رات ہے. واہ. اور اس کے بعد فرماتے کہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہر اچھا کام فرض کے برابر ہو جاتا ہے. واہ واہ. عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے. جو عام عمل اچھا کام ہے وہ فرض کے برابر, اور فرض جو ہے فرمایا 70 گنا 70 گنا بڑھا دیا جاتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ کسی کا روزہ افطار کراتا اللہ رب العزت اس کی بخشش فرماتا ہے, اس گناہ معاف کر دیتا ہے, جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, اور روزہ اجر کے برابر اس کو اجر عطا فرماتا ہے, اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوتی. واہ واہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیونکہ صحابہ کے ذہن میں تھا نا کہ شاید یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے. تو عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ دوسرے کی افطار کرائے. صحیح. آپ نے فرمایا یہ جو سوال میں نے بیان کیا نا, یہ تو ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا پھر ایک کھجور پر جو افطار کرتا ہے اس کا. سبحان اللہ. باقی رات جو سیر کر کے کھانا پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے, فرمایا جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اس کے تو یہ اجر ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد تو فرمائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا جام ملے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وجیہ الحسن صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری میں حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے 8 دروازے ہیں اس کے, اور ان میں سے ایک باب ریان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس دروازے کی کیا خصوصیات ہیں؟ بالکل بڑا زبردست سوال آپ نے کیا جی. سر کہ ویسے تو اگر دیکھا جائے جی, ہر مسلمان ہر مومن کی جو نہ ہوتی ہے, جو اس کی طبیعت ہوتی ہے وہ الگ طرح کی طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن نیک اعمال میں ہر مسلمان کا دل لگتا ہے. ہاں. لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور ہوتا ہے جس میں بندے کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے, طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے, صحیح, زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے. جی جی. جیسا کہ ایک بندے کا دل کرتا ہے قرآن کریم پڑھنے کا, زیادہ اس کو مزہ آتا ہے, زیادہ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے تو قرآن زیادہ پڑھتا ہے. ٹھیک. کسی کو قیام میں زیادہ لذت آتی ہے تو قیام زیادہ کرتا ہے. صحیح. کسی کو صدقہ و خیرات کر کے رب کی مخلوق کو کھلا کے اگر اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح بالکل ایک روزہ دار کے والے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریان باب جنت ہے. جی. یا ویسے تو یہ ہے کہ احادیث میں
8 جو دروازے ہیں جی ان کے علیحدہ علیحدہ نام بیان فرمائے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس کی نماز کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی اس کو نماز والے دروازے سے ندا آئے گی، واہ، اور فرمایا کہ جس کو قیام، جس کو صدقہ و خیرات، مال سخاوت کرنے سے زیادہ لگاؤ ہوگا، صحیح، اس کو سخیوں والے دروازے سے ندا آئے گی۔ سبحان اللہ، بالکل اسی طرح فرمایا کہ ریان، ریان کے اگر معنی پہ غور کیا جائے تو اس کا معنی ہے سیرابی، جی جی، اور بعض لغت کہتے ہیں کہ شادابی کہہ لیں، جی جی، چونکہ بندہ زندگی میں، چونکہ یہ اسپیشلی طور پہ فرمایا کہ روزے دار جو ہوگا اس کو اس دروازے سے ندا آئے گی، سبحان اللہ، چونکہ انسان زندگی میں رہ کے، دنیا میں رہ کے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کے، اپنی خواہشات کو روک کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اس بات کو فوقیت دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروں گا روزہ رکھ کے۔ صحیح، اب یہ یقینی بات ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس طرح کھا پی نہیں پاتا جس طرح عام ٹائم میں بندہ کر پاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اپنی وہ بھوک کو بھی روک کے رکھتا ہے، اپنی پیاس کو بھی۔ اگر دیکھا جائے تو جب بندے کو پیاس لگتی ہے عام ٹائم میں بندہ شربت پی لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، صحیح، لیکن جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو فوقیت دیتا ہے، بلکہ پانی نہیں پیتا، بلکہ وہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے جب میرے روزے کا وقت پورا ہوگا تو پھر میں افطاری کروں گا۔ اور یعنی کہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو وہ انسان اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کو فوقیت دیتا ہے۔ سبحان تو اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس کو اسی دروازے سے بلائے گا کہ انسان نے جن خواہشات کو، جن چیزوں کو پیچھے پس پش ڈال کے اللہ کی رضا کو اہمیت دی، وہ دروازہ جو ریان دروازہ ہے سیرابی والا، جی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور سبحان اللہ، کروڑوں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں واہ، اس دروازے پر اس کا استقبال کر رہی ہوں گی، سبحان اللہ، اور یہ اسپیشلی طور پہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوگا۔ اس میں کچھ نہروں کا بطور خاص ذکر بالکل ملتا ہے، بالکل، یعنی کہ ویسے تو جنت ہے ہی ساری اللہ رب العزت کی رحمتوں نعمتوں سے بھری پڑی ہے، جی، لیکن یہ کہ چونکہ روزہ دار کی زندگی کا جو ہے سمجھ لیں کہ جو اس نے دنیا میں پیاس کاٹی ہے تو یہ اس کا انعام سمجھ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انہی چیزوں کے ساتھ، اس کی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ اسی دروازے پر استقبال کیا جائے گا۔ اور یہ ایک اعتبار سے ایک انعام بھی ہے روزہ دار کے لیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، بالکل، تو پھر یعنی کہ ویسے تو یہ کہ جنت میں داخلہ بڑی بات ہے، لیکن کیا خوش نصیبی ہے اس انسان کی جس کو جنت کا دروازہ بلا رہا ہے، ادھر سے آ جائے، سبحان اللہ، ادھر سے آ سبحان جائے۔ اللہ، تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے روزہ دار کے لیے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پہ ایک دروازے کا نام رکھ دیا، فرمایا ریان، خصوصی روزے داروں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہوگا اور اسی سے اس کا داخلہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہوگی۔ ماشاءاللہ جی، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی جی، بہت پیارا سوال ہے جی۔ حدیث پاک میں ظاہر بات ہے جو ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ تو وسلم حقیقت ہے جی، اور سچ ہی سچ ہے۔ صحیح، تو یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، جی، اور حدیث پاک طویل ہے۔ حضور نے اس حدیث پاک کے اندر رمضان کی 5 خصوصیات بیان فرمائے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے۔ ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو رمضان المبارک کے اندر وہ 5 خصوصیات عطا فرمائے جو کسی اور امت کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی خصوصیت تو یہ ہے جی، کہ جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پہلی رات کو اللہ رب العزت مہربان ہوتا ہے اور اپنے بندوں پہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت جب نظر رحمت فرماتا ہے، جس پہ نظر رحمت فرماتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا خاص کرم، اور یہ اس امت کی خصوصیت کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی پہلی رات کی گویا خصوصیت ہے۔ واہ واہ، دوسری خصوصیت آپ نے یہ فرمایا کہ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بالکل، اب یہ بھی اس رمضان کی خصوصیت ہے
جی ویسے اگر سمیل آ رہی ہے تو بندہ برا محسوس کرتا ہے، پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ جو بندہ روزے دار ہوتا ہے جی تو اس وجہ سے جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک مہک سی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہے. سبحان اللہ. اور یہ 2 خصوصیات. تیسری خصوصیت آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک کے اندر رمضان کو اور مزین کرتا ہے، واہ. جنت کو اور مزین کرتا ہے. حالانکہ پہلی جنت خوبصورت ہے تو رمضان مبارک میں جنت کو اور سنوارتا ہے، مزین کر دیتا ہے روزہ داروں کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے زمین پر دنیا پر مشقت کاٹ رہے ہیں، جو ہی مشقت کا وقت اور تکلیف کا وقت ختم ہوگا تمہارے اندر آ کر وہ آرام کریں گے، لہذا مزین ہو جا. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کتنی مزین ہو جاتی ہے. اور چوتھی خصوصیت آپ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پانچویں خصوصیت یہ کہ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے اللہ رب العزت سارے اہل ایمان کی بخشش فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آخری رات لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو مزدوری پوری کر لے تو تب اس کو اجر ملتا ہے، جزا ملتی ہے. تو لہذا رمضان المبارک کی آخری رات جو ہے اس رات کو اللہ رب العزت بخشش فرماتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر شام کو 70,000 یا 60,000 جو ہے نا وہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور ایسے گناہگار جن پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے ان کے بخشش فرماتا ہے. اور رمضان المبارک کی آخری رات کو اتنے گناہگاروں کو بخشش ہوتی ہے جتنے رمضان بھر میں بخشش ہوئی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ رمضان مبارک کی عظمت و فضیلت ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس مرحلے پر جو ہے وہ اللہ سے کچھ مانگنا چاہیے، خصوصاً افطاری کا وقت جو ہے، اور پھر آخر رات جو اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب میں کرے تو انتہائی مبارک رات ہوتی ہے. ان مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ماشاءاللہ. وجیہ الحسن صاحب یہ فرمائیے کہ رمضان شریف آ گیا، اس کے حوالے سے کوئی خاص پیغام جو لوگوں کو آپ دینا چاہیں؟ بالکل جناب، آپ کے اس پروگرام کی وسارت سے میں سارے اہل ایمان سے اس بات کی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پہلے رمضان گزر چکا ہے، صحیح، اور آگے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیے ہے، کرم فرما دیا ہے، اس گولڈن چانس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. رمضان مبارک کو اس کے تقاضوں کے مطابق گزارنا چاہیے. صحیح. اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بھی بہار لگا دی ہے، پہلا عشرہ رحمت کا. تو رحمت اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور مانگنی چاہیے. سبحان اللہ. اسی طرح وہ اعمال کرنے چاہیے جن کے ذریعے اللہ رب العزت کی رحمت کا انسان زیادہ حقدار ٹھہرتا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح دوسرا عشرہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغفرت کا ہے، تو اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے. پہلے بھی شاید میں نے آپ کے پروگرام کی وسادت سے ہی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سچی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، صحیح، کہ وہ ان 3 شرطوں کو اگر اپنایا جائے تو تب وہ توبہ ہے. اور ہر مومن کو، ہر جو مسلمان ہے اس کو صدقے دل سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی طور پہ فرما دی کہ یہ جو درمیانہ عشرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. بہت سارے گناہ گاروں کی، لا تعداد گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی بات یقینی ہے کہ مانگنے والے کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا کریں، میرے حضور دست طلب دراز کریں. تو جو اللہ کے حضور جتنا بڑا سائل ہوتا ہے اللہ رب العزت اتنا ہی اس پر ذرا مہربان ہوتا ہے. کے حوالے سے کیا اور بالکل یہ اسپیشلی طور پہ میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ تقاضوں کا مطلب یہی ہے کہ رمضان المبارک محبتوں کا، الفتوں کا، اور ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا خوبصورت مہینہ ہے. محبتیں بانٹنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اپنے اہل محلہ کا، اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، وہ مسلمان جو نادار ہیں، جو کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کا اسپیشلی طور پہ خیال کرنا چاہیے. وہ لوگ جو ہمارے تحت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنا چاہیے، ان کے کام میں تخفیف کرنی چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہی عمل مبارک ملتا ہے کہ آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان خود تو سارے معاملات سے فارغ ہو جاتے، رمضان مبارک کے لیے اسپیشلی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے، لیکن جو غلام ہوتے تھے، اپنے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی کر دیتے تاکہ یہ بھی اب جلدی سے اپنے آپ کو فارغ کر کے معاملات
معاملات سے فری ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، یہ بھی رمضان مبارک سے حصہ حاصل کر لیں۔ بالکل تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپیشلی طور پہ سارے تقاضوں کا شہر المواسات کہا گیا نا جی، سبحان بخاری کا مہینہ، واہ واہ یہ سارا اس جملے کے اندر حقوق العباد آ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان ساری چیزوں کا اسپیشلی طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور جس طرح رمضان مبارک میں ہر مسلمان کا یقیناً جو ایک نیکی والی جو طبیعت ہوتی ہے وہ غالب ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، بالکل تو ٹھیک، اسی مزاج کو اسی طبیعت کو باقی سال بھی اپنے اوپر ہیوی رکھنا چاہیے، اپنے ساتھ اس کو ملائے رکھنا چاہیے، تاکہ جس طرح رمضان مبارک میں اور لوگوں کے ساتھ بالخصوص اس محبت مہینے الفت کے میں ساتھ، کوشش کرنی چاہیے۔ جی بالخصوص اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور ویسے یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینہ کچھ حاصل کرنے کا ہے، محض ایک رسمی مہینہ نہیں جیسے پہلے ہم گزارتے تھے اب بھی گزار دیں، نہیں، بلکہ ہم ہر رمضان مبارک میں کچھ نہ کچھ ایسا حاصل کریں کہ جس سے ہماری عملی زندگی ایک بہترین مومن جیسی ہو جائے، ایک بہترین مسلمان جیسی ہو جائے، جس طرح رمضان مبارک کا یہ حق ہے اور یہ تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائے، لعلکم تتقون فرمایا نا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو بھی وہی پسند ہے، اللہ کو بھی وہی ذرا محبوب ہے جو جتنا ذرا متقی ہے۔ بالکل تو یقیناً یہ تقویٰ و طہارت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ رمضان مبارک کے تقاضوں کو خصوصی طور پہ مد نظر رکھا جائے، جو روزے ہیں ان کے تقاضوں کو خصوصی طور پہ نظر رکھا جائے، مد نظر رکھا جائے، قیام اللیل جو ہے اس سے اسپیشلی حصہ حاصل کیا جائے، اس سے اس کو اپنا کے اس میں اسپیشلی کوشش کر کے بالکل تو اللہ کے حضور عبادت کا جو اجر ہے وہ پایا جائے، تلاوت قرآن پاک کو اسپیشلی طور پہ وقت دیا جائے، صحیح، ان ساری چیزوں کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، روزے کے فضائل کے سلسلے میں آج جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کی خاطر اور ثواب کی خاطر رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں ہی یہ حدیث شریف موجود ہے کہ پہلا عشرہ جو کہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے، اس کے شروع میں ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کا استقبال ایسے فرماتے کہ شعبان کے پورے مہینے کے مسلسل روزے رکھتے اور اس کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے۔ اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔